میں اس وقت 7 سال کا تھا جب ایمن ہمارے گھر آئی تھی، ڈری سہمی میری والدہ کے پیچھے چھپی ہوئی، دبلی پتلی سی وہ لڑکی پہلی نظر میں ہی پتہ نہیں کیوں مجھے بڑی اچھی لگی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میرا اس سے رشتہ کیا ہے۔ پھر اماں نے بتایا کہ وہ ان کے دور کی کزن کی بیٹی ہے۔ اس لڑکی کے والد کا انتقال چند ماہ پہلے ہوا تھا اور ان کی کزن کی شادی ان کے گھر والوں نے کر دی۔ بچی کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہ تھا، نہ ہی دودیال والے رکھنے کو تیار تھے اور نہ ہی ننیال والے، اور ہماری کوئی بہن نہیں تھی۔ ہم 2 ہی بھائی تھے، میں اور مجھ سے بڑا ریحان۔ میرے والدین کو شروع سے ہی بیٹی کی بڑی خواہش تھی، شاید اسی لیے میری ماں اسے ساتھ لے آئی تھی۔ حالانکہ عمر میں وہ لڑکی مجھ سے 2 سال بڑی تھی، لیکن بہت ہی دبلی پتلی سی، کمزور سی تھی۔ شاید اپنے والد کے صدمے کے بعد ایسی ہو گئی تھی۔ بہرحال اس کے بارے میں یہ سن کر مجھے بڑا دکھ سا ہوا۔ میری والدہ کی ایمن کی والدہ سے بڑی دوستی اور محبت کا رشتہ تھا۔ شاید اس کی والدہ نے میری والدہ کی منت سماجت کی تھی۔ بہرحال میں نے سوچا کہ مجھے اس سے دوستی کرنی چاہیے۔ میں نے کہا، امی میں ایمن سے دوستی کر سکتا ہوں؟ امی کہنے لگی، ہاں ہاں کیوں نہیں، بس یہ سمجھو کہ یہ تمہاری بڑی بہن ہی ہے۔ میں نے تو اسی وقت انکار کر دیا۔ میں نے کہا، نہیں امی، بہن نہیں کہوں گا اسے، ہاں دوستی کر لوں گا۔ میری بات سن کر میری ماں نے مسکراتے ہوئے میرے گال پر تھپکی لگائی، لیکن اس کے بعد میں نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا، کہنے لگی، میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی۔ میں نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ دوستوں سے دوستی ہوتی ہے، اس میں لڑکا لڑکی تھوڑی دیکھا جاتا ہے۔ میں نے کہا، دیکھو اگر تم مجھ سے دوستی کرو گی تو تمہیں بڑا فائدہ ہوگا۔ کہنے لگی، کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا، میں اپنے سارے ٹوائز تمہیں کھیلنے کے لیے دوں گا، اور جب بھی مجھے موقع ملے گا میں تمہاری پسند کے بھی ٹوائز لے کر آ سکتا ہوں۔ دیکھو اگر تم مجھ سے دوستی کرو گی تو تم بڑے فائدے میں رہو گی۔ وہ میری بات مان گئی۔ پھر تو جیسے گھر میں میرا دل لگنے لگا۔ میرا بڑا بھائی ریحان کافی سڑیل مزاج کا تھا، مجھ سے عمر میں بھی 5 سال بڑا تھا۔ میرے ساتھ نہ کھیلتا تھا، نہ اپنی کوئی چیز میرے ساتھ شیئر کرتا تھا۔ پہل تو میں زبردستی ریحان کے پیچھے پڑا رہتا تھا کہ بھیا میرے ساتھ کھیلا کرو، لیکن وہ مجھے ڈانٹ کر کمرے سے نکال دیتا تھا۔ لیکن اب مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ مجھے ایمن مل گئی تھی۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کچھ ہی وقت میں وہ گھل مل جائے گی، میرے ساتھ کھیلا کرے گی، باتیں کیا کرے گی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے دوستی نہیں کر رہی تھی، دوستی تو وہ مجھ سے کر چکی تھی، لیکن کبھی بھی ہمارے گھر میں وہ گھل مل کر نہیں رہتی تھی۔ چپ چپ اداس رہنا، یہ سب اس کے مزاج کا حصہ بن گیا تھا۔ حالانکہ میری والدہ نے کبھی ہم میں اور ایمن میں فرق نہیں سمجھا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوا میری ایمن سے پکی دوستی لگ گئی۔ بس اتنا ہوا کہ وہ مجھے اپنی ہر بات ضرور بتانے لگی۔ یوں تو میں اس سے 2 سال چھوٹا تھا، لیکن ایمن کے والد کے انتقال کی وجہ سے اور پھر اس کی والدہ کی دوسری شادی کی وجہ سے وہ کافی ڈسٹرب ہوئی تھی۔ پھر ہمارے گھر آنا، ماحول کا بدلنا، وہ 2 سال ایک ہی کلاس میں لگا چکی تھی، اسی لیے اب وہ میرے ہی ساتھ پڑھتی تھی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، میں اس کی پڑھائی میں بھی مدد کر دیتا تھا اور ہم آپس میں بے تکلف بھی بہت تھے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ ایمن میں خود اعتمادی کی بے انتہا کمی تھی۔ وہ ٹھیک سے اپنی بات نہیں کر سکتی تھی، اپنے لیے فیصلہ نہیں لے سکتی تھی۔ جب بھی ریحان بھائی اس پر روب جماتے تو بجائے انہیں جواب دینے کے وہ سہم کے کھڑی ہو جاتی۔ ریحان بھائی کو ہر وقت اپنا آپ حاوی کرنے کا شوق، اور مجھے یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ میں کئی بار ایمن سے کہہ چکا تھا کہ تم کیوں ڈرتی ہو، اعتماد سے بات کیا کرو۔ کہنے لگی، پتہ نہیں، جب بھی کوئی چلاتا ہے نا، مجھے لگتا ہے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے لیا۔ بس ایک تم ہو جس سے مجھے ڈر نہیں لگتا۔ گریجویشن کرنے کے بعد اس نے میری والدہ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ گھر کے بہت سے کام کرنے لگی، خاص طور پر کوکنگ۔ جب بھی وہ کھانا بناتی تو بابا اس کے کھانے کی بہت تعریف کرتے تھے۔ وہ میری والدہ کو خالہ اور والد کو انکل کہتی تھی۔ پتہ ہی نہیں چلا کب مجھے وہ اچھی لگنے لگی
اسے کہیں جانا ہوتا تو مجھ سے پوچھتی، کبھی اسے اپنی دوست کے گھر جانا ہوتا تو کہتی تھی پلیز بتاؤ میں کیا پہنوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کبھی کسی فنکشن میں جانا ہو تو تب بھی مجھے سے پوچھتی، یہاں تک کہ کالج میں اس نے سبجیکٹ بھی مجھ سے پوچھ کر رکھے تھے۔ کہتی تھی تم بتاؤ میں کیا پڑھوں۔ میں نے کہا یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا چاہیے، تم کیا پڑھ سکتی ہو؟ کہنے لگی نہیں، تم مجھے زیادہ اچھے سے جانتے ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ کون سے سبجیکٹ ہیں جو میں سب سے زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں۔ اور یہ سچ ہی تو تھا، میں خود اپنے آپ سے اتنا واقف نہیں تھا جتنا میں اس سے واقف تھا۔ ریحان بھائی نے بی اے کرنے کے بعد بابا کی فیکٹری جوائن کر لی، البتہ میں آرکیٹیکچر بن چکا تھا اور میں اپنے بل بوتے پر کچھ کرنا چاہتا تھا۔ میں ویسے بھی بہت ذہین تھا، اس لیے مجھے بہت اچھی جگہ نوکری مل گئی، تنخواہ بھی اچھی تھی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ جب بھی میں گھر آتا تھا ایمن بہت باتیں کرتی تھی۔ ابھی میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اور اس پر میچ لگا ہوا تھا۔ مجھے جتنا میچ پسند تھا ایمن اتنا ہی میچ سے چڑھتی تھی، کہتی تھی طلحہ کیا مصیبت ہے، بند کرو اسے، ہم باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا اپنا منہ بند کرو اور مجھے میچ دیکھنے دو۔ میں میچ دیکھ ہی رہا تھا جب میری والدہ لاؤنج میں آئیں۔ وہ اس سے کہنے لگیں ایمن بیٹا جلدی سے اپنا حلیہ درست کرو اور چائے بنا کر لے آؤ۔ کہنے لگی جی خالہ میں ابھی لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی، اپنی گود میں رکھی پاپ کارن میرے اوپر پھینکے کہنے لگی مرو دیکھو میچ، میں جا رہی ہوں۔ میں نے کہا اوکے بائے بائے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے پاپ کارن کھانے شروع کر دیے۔ کچھ ہی دیر بعد واپس آ کر وہ میرے برابر میں بیٹھ گئی، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اصل ہوش تو میرے رات کو اڑے جب رات کی کافی پیتے ہوئے میری والدہ نے میرے والد کو بتایا کہ یہ جو نئے پڑوسی ہیں نا، انہیں ہماری ایمن بہت پسند آ گئی ہے، شاید ایمن کو انہوں نے کہیں دیکھ لیا ہوگا، کہہ رہے تھے کہ آپ کی بیٹی ہمیں بڑی پسند ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں اپنی کافی پینا ہی بھول گیا۔ اس وقت ریحان بھائی بھی وہیں موجود تھے، اپنے موبائل پر ٹائپنگ میں بیزی تھے۔ میرے والد کہنے لگے ریحان تمہارا کیا خیال ہے؟ ریحان بھائی کہنے لگے کہ میرے خیال سے رشتہ برا نہیں ہے، ویسے بھی اچھا ہے جتنی جلدی ہو سکے ایمن کا بوجھ ہمارے سر سے اتر جائے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گیا۔ میں نے کہا بابا مجھے یہ رشتہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میری بات پر سب سے زیادہ ریحان بھائی چونکے تھے، کہنے لگے تمہیں ان لوگوں میں کیا عیب نظر آیا؟ میں نے کہا جمعہ 8 دن ہوئے ان لوگوں کو یہاں شفٹ ہوئے، ہمیں کیا پتہ وہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، بس آپ اس رشتے کے لیے انکار کر دیں۔ ریحان بھائی کہنے لگے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ارے اس کی شادی ہو رہی ہے، ہونے دو، وہ کون سا ہماری سگی بہن ہے جو ہم اتنی تفتیش کریں۔ ریحان بھائی کی بات سن کر بابا انہیں ڈانٹنے لگے، کہنے لگے بری بات، میں نے ہمیشہ اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھا ہے اور میں پہلے ان لوگوں کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کرواؤں گا، دیکھ لوں گا کہ وہ لوگ کون ہیں، اس کے بعد ہی رشتے کے لیے ہاں کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میرے والد ایمن کے لیے کسی اور کو پسند کریں، بہتر تھا کہ میں برسوں کی اپنی خواہش کو ان کے سامنے رکھ دیتا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ انہیں کوئی اعتراض ہوگا، اس لیے رات کو میں اپنے والد کے کمرے میں چلا گیا۔ میرے والد اس وقت کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھے اور والدہ سونے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ میں نے کہا مجھے آپ دونوں سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی ہاں بیٹھو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا آپ ایمن کے رشتے کے لیے منع کر دو۔ وہ کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ میری شادی ایمن سے کر دیں۔ یہ سننا تھا کہ میرے والد حیران ہوئے، کتاب ایک طرف رکھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے طلحہ کیا کہا تم نے؟ مجھے ایسے لگا جیسے میرے والد کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ میں نے کہا بابا میں ایمن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر وہ میری شکل دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے کہ خواہش ہماری بھی یہی تھی کہ ایمن ہمارے گھر میں ہی رہ جائے، بہت ہی معصوم بچی ہے، لیکن ہم نے کبھی تمہارے بارے میں نہیں سوچا تھا، ہم تو چاہتے تھے کہ ریحان اس کے لیے راضی ہو جائے،
کیونکہ تم تو ویسے بھی ایمن سے 2 سال چھوٹے ہو، لیکن ریحان نے کبھی ایسا رسپانس نہیں دیا۔ رات کو ریحان کے سامنے ایمن کی رشتے کی بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر اس کے دل میں ایمن کے لیے کچھ ہوگا تو وہ ضرور اس بات کا ذکر کرے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا میرے اور ایمن کی عمر میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ بات تو ٹھیک ہے، ایمن کی شادی ریحان سے ہو یا طلحہ سے، رہے گی تو وہ ہمارے ہی گھر۔ میرے والد کہنے لگے کہ میں نے کبھی بھی تم دونوں کو اپنے فیصلے مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ ریحان پر کیے نہ ہی تم پر۔ اسی طرح ایمن کو بھی اپنی بیٹی بن کر پالا ہے، اس لیے اس سے اس کی رضامندی ضرور پوچھوں گا۔ ہاں ضرور پوچھیں، میں جانتا ہوں وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، وہ بھی تو مجھے اتنی اہمیت دیتی ہے، اسے کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میں اس کا بہترین دوست ہوں۔ میری والدہ تو کافی خوش تھیں۔ میں اپنے کمرے میں آیا تو بہت مطمئن تھا۔ اگلے روز جب میں آفس سے واپس آیا تو میری والدہ کافی چپ سی تھیں۔ کہنے لگیں طلحہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی امی بولیں۔ کہنے لگیں کہ صبح ریحان نے ہم سے ایمن کے لیے بات کی تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیا بات کی تھی؟ وہ کہنے لگیں کہ ریحان نے کہا تھا کہ وہ ایمن سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات میرے لیے ناقابل یقین تھی کیونکہ بھائی اسے کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے تھے، ہر وقت اسے ڈانٹتے رہتے تھے۔ وہ ایمن سے شادی کیسے کر سکتے تھے؟ میں نے کہا بھائی کیسے اسے پسند کر سکتے ہیں؟ میری والدہ کہنے لگیں کہ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس نے پہلے تو کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ کہنے لگیں کہ میں نے ایمن سے بھی پوچھا تھا، جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا ظاہر ہے انکار کر دیا ہوگا، وہ تو ویسے ہی بھائی سے بات نہیں کرتی۔ وہ کہنے لگیں کہ نہیں، اس نے خوشی سے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ یہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا اماں آپ کو سننے میں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ کہنے لگی مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ کہنے لگیں جب ریحان ایمن کو پسند کرتا ہے اور ایمن ریحان کو، تو بہتر ہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ تمہاری تو بات میں نے ابھی اس سے کی ہی نہیں تھی۔ یہ سوچا تھا کہ پہلے ایمن سے ریحان کے بارے میں پوچھ لیتی ہوں، اگر اسے اعتراض ہوا تو پھر تمہارے بارے میں پوچھوں گی، لیکن اس نے تو ریحان کا رشتہ سنتے ہی قبول کر لیا۔ میں نے کہا میں نہیں مانتا، میرے دماغ پر تو گویا آندھیاں سی چلنے لگی۔ وہ میری بچپن کی محبت تھی، میں نے اس کے علاوہ کبھی کسی لڑکی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ میں جلدی سے اس کے کمرے میں گیا، اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بے حد خوش تھی۔ مجھے کہنے لگی طلحہ ادھر آؤ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اپنے بیڈ تک لے گئی، اپنے بیڈ پر بٹھا کر کہنے لگی میرے سامنے بیٹھو۔ کہنے لگی تمہیں پتہ ہے آج کیا ہوا؟ میں اس کی شکل دیکھ کر حیران تھا۔ کہنے لگی آج تو میں اللہ سے کچھ بھی مانگ لیتی تو مجھے مل جاتا، تمہیں پتہ ہے آج میں اتنی خوش ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ پھر کہنے لگی ریحان نے خالہ سے میرے لیے بات کی، وہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے شادی کر لوں۔ پھر کہنے لگی کیا تم نے دیکھا ہے کہ کوئی چاند کی خواہش کرے اور وہ اس کے آنگن میں اتر آئے؟ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا میں اس کے الفاظ میں کھو چکا ہوں۔ میں نے کہا ایمن تم بھائی سے محبت کرتی تھیں؟ کہنے لگی ہاں، میں نے ہمیشہ سے ریحان کو تو چاہا ہے، لیکن وہ ہر وقت مجھ سے غصہ ہوتے رہتے تھے۔ پتہ ہے میں نے کوکنگ میں سب سے پہلے بریانی بنانی سیکھی تھی کیونکہ وہ ریحان کو پسند تھی۔ سب نے میری بریانی کی تعریف کی تھی لیکن ریحان نے نہیں کی تھی اور مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ میں ان کو خوش کرنے کے لیے تو سب کچھ کرتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے دل میں میرے لیے محبت چھپا کے بیٹھے۔ میں نے کہا کہ تم نے آج تک کبھی مجھ سے تو ذکر نہیں کیا۔ میں بمشکل اپنے آنسو ضبط کر رہا تھا۔ بڑی شدتوں سے چاہا تھا میں نے اسے، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ قسمت میرے ساتھ ایسا بھی کوئی کھیل کھیل سکتی ہے۔ میری بات سن کر اس نے میرے بال بکھیر دیے۔ کہنے لگی پاگل، لڑکیاں ایسی باتیں اپنی زبان سے تھوڑی کہتی ہیں۔ میں نے کہا مجھ سے تو کہہ سکتی تھیں۔ کہنے لگی نہیں کہہ سکتی تھی، مجھے یہی ڈر لگتا تھا کہ شاید وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔
پھر کتنی بڑی بات ہو جاتی نا اگر تم یہ جان جاتے۔ میں چاہتی تھی کہ میری محبت میرے اندر پوشیدہ رہے، لیکن اب تو انہوں نے خود ہی مجھ سے شادی کرنے کا کہا ہے۔ میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے میرا دل چکنا چور ہو گیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے میری ساری دنیا اجڑ کے رہ گئی ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایمن مجھ سے اتنی بڑی بات بھی چھپا سکتی ہے، اور وہ کیسے ریحان بھائی سے محبت کر سکتی ہے۔ میرا دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں تو اس کی محبت میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایک ہی گھر میں رہ کر اسے اپنی بھابھی کی حیثیت سے کیسے برداشت کروں گا۔ میں نے یہی سوچا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے، اس لیے میں نے بیرون ملک جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ چند دن کے بعد ایمن کی ریحان بھائی سے منگنی ہو گئی۔ بہت بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے جب آپ کی محبت آپ کے لیے ایک ایسا رشتہ بن جائے۔ وہ دونوں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں اسٹیج سے نیچے اترایا اور ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ یہ کوشش تھی کہ جلد از جلد یہاں سے چلا جاؤں۔ اس کے بعد میں نے ایمن سے کترانا شروع کر دیا، کیونکہ اپنے آپ کو مزید اذیت نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن وہ میرے رویے سے ضرور پریشان تھی۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگی، طلحہ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، میں بہت بیزی رہتا ہوں۔ ایسا بھی کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا مجھے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔ میرا سخت رویہ سن کر وہ حیران تھی، لیکن میں بھی کیا کرتا؟ انسان تھا، پتھر کا تو نہیں تھا۔ جب بھی میرے سامنے آتی تھی میرا دل بے اختیار ہو جاتا تھا، لیکن جب میں اپنے اور اس کے رشتے کی نوعیت کو دیکھتا تھا تو مجھے خود پر غصہ آنے لگتا تھا۔ میرے حال سے بس میری ماں واقف تھی۔ ایک بار مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ چائے پی لوں، ویسے بھی سردیوں کا موسم تھا، اس وقت چائے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ ویسے تو میں بے تکلف اپنا ہر کام ایمن سے کہہ دیا کرتا تھا، لیکن اب نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں اٹھ کر کچن میں آ گیا۔ وہ اس وقت کچن میں برتن دھو رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے دل کو دھچکا سا لگا۔ پہلے تو بلا تکلف اس کے آنسو صاف کر دیا کرتا تھا، اس سے وجہ پوچھ لیتا تھا، کوئی بھی چھوٹی موٹی بات ہوتی تھی تو مجھ سے کہہ دیتی تھی، لیکن اس نے بہت بڑی بات مجھ سے چھپا کر میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کر دیا تھا۔ مجھے پہلے ہی بتا دیتی کہ اسے ریحان بھائی پسند ہے، میں اس قدر آگے نہ بڑھتا، اپنے قدموں کو وہیں روک لیتا۔ میں نے کچھ لاپرواہ ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ چائے کی کیتلی میں نے اسٹو پر رکھی، شور سے اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا۔ میں اس وقت کیبنٹ میں سے چائے کی پتی اور چینی ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی میں بنا دیتی ہوں چائے۔ میں نے کہا بہت بہت شکریہ، میں بنا لوں گا۔ کہنے لگی یہ کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں کرتا تم سے بات، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، پلیز ایمن مجھے پریشان مت کرو۔ میں نے چائے کی پتی اور چینی کیتلی میں ڈالی اور پھر دودھ ڈالنے لگا۔ وہ کہنے لگی تم مجھ سے ٹھیک طریقے سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تم جانتے ہو میری صرف تم سے دوستی ہے۔ میں نے کہا ریحان بھائی ہے نا، اب ان سے باتیں کیا کرو۔ وہ کہنے لگی ریحان کی اپنی ایک الگ جگہ ہے، تمہاری اپنی جگہ ہے، تم جانتے ہو میں تم سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتی، اور کچھ دنوں سے تم نے مجھ سے بات ہی نہیں کی، مسئلہ کیا ہے؟ میں نے چائے کا کپ پکڑا اور کچن سے باہر جانے لگا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ میں نے کہا تمہارے اندر اس بات کا احساس ہے کہ رات کے 2 بج رہے ہیں اور کوئی یہ وقت نہیں ہے کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ مسئلہ کیا ہے۔ ہٹو پیچھے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے ہاتھ سے پیچھے کیا اور خود اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پہ پٹخ کے رکھ دیا۔ کیا بتاتا اسے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اسے کیا سمجھ نہیں آتی؟ میں انسان ہوں، پتھر تو نہیں ہوں۔ اسے شاید اپنا آپ نظر آتا ہے، اپنی خواہشات نظر آتی ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ ایسے نہیں رہ سکتا۔ اب میں اسے کسی اور کا بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے بس یہاں سے جانے کی جلدی تھی، پر بیرون ملک میری نوکری نہیں لگ رہی تھی۔
آفس سے واپس آیا تو وہ میرے کمرے میں تھی۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر میں نے ماتھے پر بل ڈالے۔ ایمن یہاں سے باہر جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ کہنے لگی باہر کیوں جاؤں؟ یہ تو رات کا وقت نہیں ہے نا، دن کا وقت ہے۔ اگر تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے تو میں تم سے معافی مانگ لیتی ہوں، پلیز اپنا رویہ مجھ سے ٹھیک کرو۔ میں نے کہا نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگی کیوں نہیں کر سکتے؟ میں تمہیں بھی نہیں بتا سکتا، اور میں اس وقت تھکا ہوا واپس آیا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ چلو نکلو میرے کمرے سے باہر۔ میرے اس قدر سخت رویے پر وہ مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں نے کہا آئندہ میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں نہ آنا۔ یہ کہہ کر میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرے یا نہ کرے، بس میرے سامنے نہ آئے۔ اگلے روز جب آفس سے واپس آیا تو وہ لاؤنج میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے ٹی وی چل رہا تھا، لیکن وہ رونے میں مصروف تھی۔ میری والدہ گھر پر نہیں تھی۔ ریحان اور پاپا دیر سے آتے تھے۔ بار بار اسے اپنی آنکھوں کے سامنے روتا دیکھنا کیسے برداشت کروں؟ اس نے مجھے دیکھ کر فوراً سے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کیے، ریموٹ سے ٹی وی بند کیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ شاید اپنے کمرے میں جانے لگی تھی۔ میں نے کہا ایمن۔ اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کیا بھائی نے کچھ کہا ہے؟ اپنی عادت سے مجبور ہو کر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا۔ کہنے لگی تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میرے لیے ہی آنسو بہا رہی ہے۔ چند روز بعد مجھے جاب مل گئی، لیکن 2 مہینے کا وقت باقی تھا۔ میں نے جب یہ بات ڈائننگ ٹیبل پر اپنے والدین کو بتائی تو میری والدہ مجھ پر خفا ہونے لگی۔ کہنے لگی کیوں جا رہے ہو تم؟ میں نے کہا مجھے اپنا کریئر بنانا ہے۔ میرے والد میری بات سن کر کہنے لگے طلحہ کس چیز کی کمی ہے بیٹا؟ اپنی فیکٹری ہے، تم چاہو تو وہاں کام کر سکتے ہو، اور یہاں بھی تمہاری بہت اچھی جاب لگی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں پردیس جانے کی کوئی ضرورت ہے۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا؟ میں نے کہا کہ لیکن یہ میرا خواب تھا۔ میری ایک نظر ایمن پر پڑی۔ ریحان بھائی کے برابر کرسی پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، لیکن مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میرے والد پوچھنے لگے تمہارا یہ شوق کتنے سالوں میں ختم ہوگا؟ ان کا لہجہ بھی کافی برہم تھا۔ میں نے کہا 5 سال یا 10 سال یا اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ سن کر ایمن کے ہاتھ سے چمچ پلیٹ میں گرا۔ سب ایمن کی طرف دیکھنے لگے۔ ریحان کہنے لگا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگی کچھ نہیں، بس چمچ ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں میں ضرور تھا، لیکن اس نے فیصلہ ریحان بھائی کے حق میں پتہ نہیں کیوں کیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک نوالہ بھی نہ لیا اور ٹیبل سے اٹھ کر چلی گئی۔ میری والدہ کہنے لگی کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، طلحہ 10 سال کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا ماں کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ جیسے ہی میں وہاں سیٹل ہو جاؤں گا تو آپ دونوں کو وہاں بلا لوں گا۔ میری والدہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ تم نے پردیس کیوں جانا ہے؟ میں نے کہا ماں میری خواہش ہے۔ میرے والد کہنے لگے کہ یہ کیسی خواہش ہے؟ بہرحال ایک طویل بحث کے ساتھ میں نے اپنی ہی بات منوائی تھی۔ ریحان بھائی کہنے لگے جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، تمہاری اپنی زندگی ہے، لیکن دیکھو میری شادی دیکھے بغیر تم نہیں جاؤ گے۔ میں منگنی کے نام پر ایک اذیت سہ چکا تھا، لیکن دوسری اذیت نہیں سہ سکتا تھا۔ میں ایمن کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ میں 2 مہینے تک لازمی چلا جاؤں گا، میری نوکری کا مسئلہ ہے۔ ریحان بھائی کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنی شادی 2 مہینے کے اندر کر لوں گا، لیکن تم میری شادی دیکھے بغیر نہیں جا سکتے۔ اس بات پر میرے والدین کہنے لگے کہ جب تم اپنی بات منوا رہے ہو تو بھائی کی شادی دیکھ کر جاؤ گے۔ میں جس چیز سے کترانے کی کوشش کر رہا تھا وہی سب کچھ میرے ساتھ ہونے لگا۔ مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، بے چینی تھی، اس لیے میں سگریٹ پینے لگا۔ اپنے کمرے کی بالکنی میں آ گیا۔ میں نے دیکھا تو نیچے لان میں رکھے بینچ پر ایمن اس سرد موسم میں بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ اس کا بار بار کا یہ رونا مجھے اندر سے بے چین کیے ہوئے تھا۔ ایک میں اپنی کیفیت سے پریشان تھا
دوسرا اس لڑکی کے رونے سے۔ اسے کیا تکلیف تھی؟ جو چاہتی تھی اسے مل تو گیا تھا، پھر کیوں آنسو بہا رہی تھی؟ میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ جب میں صبح اٹھا تو آنکھیں رو رو کے سوجی ہوئی تھیں۔ میری والدہ اس سے رونے کی وجہ پوچھنے لگی، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ بس شاید نیند کی خرابی کی وجہ سے سوجی ہے۔ وہ آج کل اپنی شادی کی شاپنگ میں مصروف تھی۔ جب میں آفس سے آیا تو شاپنگ بیگ لاؤنج میں پڑے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، 5 منٹ کا وقت ہے تمہارے پاس۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی رو پڑے گی۔ میں نے کہا ہاں کہو۔ کہنے لگی طلحہ جا رہے ہو؟ میں نے کہا بس میری خواہش تھی۔ کہنے لگی آج سے پہلے تو تم نے اپنی خواہش کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے کہا آج تک تم نے بھی تو کبھی یہ نہیں بتایا کہ تمہیں بھائی سے محبت تھی۔ پتہ نہیں میں دل میں آنے والی اس بات کو روک نہیں پایا۔ کہنے لگی تم لڑکی نہیں ہو نا، اس لیے ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے کہا جب میں وہاں سیٹل ہو جاؤں گا تو تم آنا نا ریحان بھائی کے ساتھ۔ کہنے لگی جی نہیں، میں نہیں آؤں گی، میں تمہیں اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گی۔ تمہیں جانے کا شوق ہے، شوق سے جاؤ، لیکن تم دوبارہ کبھی میری شکل نہیں دیکھو گے۔ وہ شاید یہ سننا چاہ رہی تھی کہ میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے میں نہیں جاتا، لیکن میں اپنے اندر کی کڑواہٹ چھپا نہیں پا رہا تھا، اس لیے میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا بہت بڑا احسان کرو گی مجھ پر ایمن، پلیز تم کبھی بھی دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، کبھی میرے سامنے مت آنا۔ تم جانتی ہو تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم خود نہیں جانتی کہ تم چاہتی کیا ہو۔ جس دن تم یہ سمجھو گی نا ایمن کہ تمہارے دل میں کیا ہے تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے، تمہارے بھی اور میرے بھی۔ یہ کہہ کر میں اسے ہکا بکا وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے ایمن سے بات نہیں کی۔ اس کی شادی کے 1 ہفتے بعد میری فلائٹ تھی۔ میں شادی کی تیاری بھی کر رہا تھا اور لندن جانے کی تیاری بھی کر رہا تھا۔ مہندی کے فنکشن میں ایک بار بھی اسٹیج پر نہیں گیا، بس اپنے دوستوں میں ہی بیٹھا رہا۔ اگلے روز ایمن کو پارلر میں ہی چھوڑ کر آیا تھا اور اسے واپس لے کر ہال میں بھی مجھے ہی چھوڑ کر آنا تھا۔ جب پارلر سے واپس لینے کے لیے گیا تو وہ اس وقت میری فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ آج بہت نروس تھی، بار بار سامنے فرنٹ پر لگے شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ کہنے لگی ایک میرا دوست ہوا کرتا تھا، مجھے یہ بتا دیتا تھا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، لیکن پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا ہے۔ مجھے تو اس کے علاوہ کسی سے بات کرنے کی عادت بھی نہیں ہے۔ کس سے پوچھوں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ کیا ریحان کو کیسی لگوں گی؟ میں جانتا تھا کہ وہ انڈائریکٹلی مجھ سے بات کر رہی ہے۔ میں چاہ کر بھی مسکرا نہیں پایا، لیکن اس کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا، کم از کم آج تو نہیں۔ میں نے کہا بہت اچھی لگ رہی ہو اور ریحان بھائی کو بھی بہت اچھی لگو گی۔ میری بات سن کر کہنے لگی جھوٹ مت بولو، تم نے بنا دیکھے کیسے کہہ دیا کہ میں اچھی لگ رہی ہوں؟ تم نے تو ٹھیک سے مجھے دیکھا بھی نہیں، جھوٹی تسلیاں دے رہے ہو۔ پلیز طلحہ آج تو بتا دو، میں بہت نروس ہو رہی ہوں۔ میں اس میں اچھی لگ رہی ہوں نا؟ وہ ملتجی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا ریحان بہت چوزی قسم کے ہیں، انہیں جلد کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا بہت اچھی لگ رہی ہو، ٹینشن مت لو۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، تم نے کہہ دیا اب میں مطمئن ہوں۔ میں نے اسے ہال میں چھوڑ دیا اور خود ارینجمنٹس دیکھنے لگا۔ میری والدہ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ ریحان ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا امی، میں تو بابا کے ساتھ صبح سے ارینجمنٹس ہی دیکھ رہا ہوں، پھر ایمن کو پارلر سے لانے کی ذمہ داری بھی میری تھی۔ میری والدہ کہنے لگی کہ تیار تو ہو رہا تھا، ہمیں کہنے لگا آپ لوگ جائیں میں آ جاؤں گا، لیکن اب تو کافی ٹائم ہو گیا، نکاح خواہ بھی آ چکے ہیں۔ میری والدہ کافی پریشان تھی۔ میں نے کہا آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ بھائی کو فون کریں۔ میری والدہ کہنے لگیں تمہارا کیا خیال ہے میں نے اسے فون نہیں کیا ہوگا؟ اس کا فون آف جا رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں گھر جا کر دیکھتا ہوں۔ وہ کہنے لگی گھر کے چوکیدار کو میں نے فون کیا ہے، وہ کہنے لگا کہ ریحان کو نکلے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور 15 منٹ تو ہال کا راستہ تھا، اسے تو کافی پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ بہرحال میں ہال سے باہر نکل گیا، بھائی کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں مل رہا تھا، فون بھی بند جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ غائب کیسے ہو سکتے ہیں، جا کہاں سکتے ہیں۔
2 گھنٹے تک میں مختلف سڑکوں پر انہیں دیکھتا رہا، بار بار اپنی والدہ سے پوچھتا رہا کہ کیا ریحان بھائی آ گئے؟ میری والدہ بہت پریشان تھی، والد الگ پریشان ہو رہے تھے۔ جب وہ کہیں نہیں ملے تو میں واپس ہال میں آ گیا۔ میرے والد بہت پریشان تھے کیونکہ لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی تھیں۔ رات کا 1 بج گیا تھا۔ ہال والے ہال بند کرنے کے لیے بار بار کہہ رہے تھے۔ میرے والد کہنے لگے کہ اس لڑکے نے تو ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھا، آخر وہ ایسے موقع پر جا کہاں سکتا ہے؟ حالانکہ میں نے تو اس پر زبردستی کوئی فیصلہ مسلط نہیں کیا، میری بچی کی عزت کا سوال ہے۔ میری والدہ ریحان بھائی کے یوں اچانک سے غائب ہونے پر پریشان تھیں، روئے جا رہی تھیں۔ وہ کبھی بھی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا، اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو۔ اندر ہی اندر مجھے بھی خوف تھا، کیونکہ وہ تو اس شادی سے خوش تو تھے، سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ وہاں بیٹھے لوگ یہ کہنے لگے کہ یتیم بچی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی، ان کا کیا ہے، باپ نے زبردستی بیٹے کو مجبور کیا ہوگا، اس لیے وہ عین ٹائم پر بھاگ گیا، کل کو آئے گا تو بیٹے کو بھی سینے سے لگا لیں گے، قبول بھی کر لیں گے، لیکن بچی تو ساری زندگی کے لیے ان کے دہلیز پر ملازمہ بن کے رہ جائے گی۔ پہلے ہی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم ایمن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اسے گھر کی نوکرانی بنا کے رکھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ایمن بھی یہ بات سب سے کہتی تھی کہ میں بہت خوش ہوں، مجھے بیٹی بنا کے رکھا ہے، لیکن لوگ کہاں ایسی باتوں پر منہ بند رکھتے ہیں۔ میرے والد میرے پاس آئے، کہنے لگے میں ایمن کا نکاح آج ہی کروں گا، اگر ریحان نہیں آیا تو بھی اس کا نکاح ہوگا۔ میں نے کہا بابا آپ جذباتی فیصلہ کر رہے ہیں۔ کہنے لگے جذباتی فیصلہ؟ رات کا 1 بج گیا ہے، ایسا کرو تم بیٹھو نکاح خواہ کے پاس، میں ایمن کو لے کر آتا ہوں، میں اس کا نکاح تم سے کر دوں گا، ابھی اور اسی وقت۔ یہ سن کر میں نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ میں نے کہا میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے بابا؟ آپ جذبات میں آ کر غلط فیصلہ کر لیں گے۔ ایمن بھائی سے محبت کرتی ہے اور بھائی اس سے، میں کیوں نکاح کروں؟ وہ کہنے لگے بھاڑ میں جائے، اب میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا۔ تم یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو، میری عزت رکھ سکتے ہو یا پھر تمہیں بھی یہاں سے نکال دوں؟ میرے والد بہت غصے میں تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر برائڈل روم میں چلے گئے۔ ایمن سے پوچھنے لگے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی مجھ سے نکاح نہیں کرے گی، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب برائڈل روم کا دروازہ کھلا، کیونکہ ایمن